آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا غزہ میں کبھی امن بھی ہو پائے گا؟ کیا واقعی عرب ممالک حماس سے ڈر گئے ہیں؟ غزہ میں امن کے نام پر نیا عالمی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے سامنے عرب دنیا کیوں خاموش ہے؟ 2 سال کی جنگ کے بعد بھی فلسطین کی مزاحمتی تحریک آج بھی کیوں ناقابل شکست ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ جنگ بندی صرف چند دنوں کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے دوستو، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے۔ دوستو، غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی، عرب اور مسلم ممالک کی جھجک اور امریکہ اور اسرائیل کے اصل عزائم پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ آج ساری دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ 2 سال کی جنگ کے باوجود غزہ سے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کو ختم نہیں کر سکے تو پھر کون سا ملک اپنی فوج وہاں بھیجے گا؟ کون اپنی فوج کو ایک ایسی سرزمین پر بھیج کر مصیبت مول لے گا جہاں حماس جیسی مزاحمتی قوت اب بھی پوری طرح موجود ہے؟ جبکہ دوستو، حال ہی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی عمل میں آئی ہے۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا اور جنگ بندی پر عالمی سطح پر سکھ کا سانس لیا گیا، لیکن یہ امن ابھی بھی نہایت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اسرائیلی فوجیں اب تک مکمل طور پر غزہ سے پیچھے نہیں ہٹی ہیں۔ اسی دوران یہ منصوبہ سامنے آیا ہے کہ غزہ میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک بین الاقوامی یا انٹرنیشنل پیس فورس تعینات کی جائے گی۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ کون یہ فوج بھیجے گا، اور اگر یہ فوج گئی تو وہ کس کے خلاف لڑے گی؟ دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ عرب اور مسلم ممالک اس وقت سخت کشمکش کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی افواج تو بھیج سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ یقین دلایا جائے کہ ہمارے سپاہی کہیں حماس کے خلاف استعمال نہ کیے جائیں۔ دوستو، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پوری کہانی بالکل پلٹ جاتی ہے۔ عرب ممالک اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ اپنی فوج غزہ میں بھیج دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ کل انہیں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس سے لڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہر ملک ڈر رہا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے خلاف کسی کو ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے ٹکرانا نہیں چاہتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک کوئی عام تنظیم نہیں، بلکہ وہ ایک طاقتور مزاحمتی تحریک ہے جو 2 سال کی شدید جنگ کے باوجود بھی اب تک قائم ہے، اور امریکہ جیسی ایک بڑی طاقت اور اسرائیل مل کر بھی اسے اب تک ختم نہ کر سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج بھی 15 سے 20 ہزار حماس کے جنگجو غزہ میں سرگرم ہیں۔ اسرائیل نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، مگر ایک بھی اسرائیلی قیدی خود سے واپس نہیں لا سکا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے عرب ممالک بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کو نہ تو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں خریدا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوستو، جنگ بندی کے بعد امریکہ یہ چاہتا ہے کہ غزہ میں ریکنسٹرکشن یعنی دوبارہ تعمیرات و ترقی کا عمل شروع کیا جا سکے، مگر اس کے نام پر عرب ممالک کی کمپنیاں وہاں کام کریں گی اور اسی بہانے امریکہ اثر و رسوخ کو بڑھایا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں غزہ کو تعمیر کے بہانے قابو میں لینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لیکن عرب ممالک 2 کشتیوں میں سوار ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے اور دوسری طرف امت مسلمہ کا ضمیر، جو انہیں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے خلاف کھڑے ہونے سے روک رہا ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق مشرق وسطی کے کئی اتحادی ممالک تیار ہیں کہ اگر فلسطین کی مزاحمتی تحریک نے جنگ بندی کی شرائط توڑی تو وہ اپنی فوجیں غزہ میں بھیج کر اسے کنٹرول میں لے لیں گے۔ یہ دعویٰ ٹرمپ نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں نے مشرق وسطی میں اتنا جوش اور محبت کبھی نہیں دیکھی، مگر یہ صرف دوستو الفاظ ہیں، حقیقت نہیں۔ پردے کے پیچھے اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں فی الوقت نظر نہیں آ رہا، جبکہ اس وقت اصل صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی عرب ممالک اپنی فوج کو اسرائیل کے لیے قربان نہیں کرنا چاہتا۔ سب جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو انہیں امت کی نفرت اور تاریخی لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوستو، ایک بار پھر اسرائیل نے الزام لگایا کہ حماس نے رفح کے قریب ان کے ایک فوجی ٹھکانے پر حملہ کیا جس میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، لیکن حماس نے فوراً باتیں واضح کر دیں۔ پہلی بات یہ حملہ حماس نے نہیں کیا بلکہ کچھ غیر وابستہ گروپوں نے کیا ہے۔ دوسری بات، ایسے گروپ دراصل خود اسرائیل نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ موقع پرست حملہ کریں، جنگ بھڑکائیں اور خانہ جنگی کو وہاں فروغ دیں اور وہاں کے امن کو ختم کر دیں۔ اور تیسری بات جو حماس نے کہی وہ بھی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ 9 اکتوبر سے اب تک اسرائیل نے 80 مرتبہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی اسرائیل خود کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے یہ سیز فائر ختم ہو جائے۔
دوستو یہ جو غیر وابستہ گروپس کا معاملہ ہے یہ دراصل ایک خطرناک اسرائیلی حکمت عملی ہے۔ جون 2025 میں خود اسرائیل نے مانا تھا کہ وہ غزہ کے اندر کئی دھڑے بنا رہے ہیں، ایسے لوگ جو حماس کے مخالف ہوں، جنہیں ہم بندوقیں بھی دیں گے اور لیڈرشپ کے عہدے بھی دیے تاکہ وہ آپس میں لڑیں۔ یہی عمل تاریخ میں پاور ویکیوم کہلاتا ہے، یعنی کسی علاقے سے طاقت کا مرکز ختم کر دینا تاکہ وہاں کبھی استحکام پیدا نہ ہو۔ اسی چال کو آپ نے عراق میں دیکھا، لیبیا میں دیکھا، افغانستان میں بھی دیکھا۔ جہاں بھی لیڈرشپ بننے لگتی ہے وہاں ایک خلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ قیادت پیدا ہی نہ ہو، صرف انتشار باقی رہے۔ مڈل ایسٹ کے پیس پلان میں بھی یہی کچھ کیا گیا ہے، ہر چیز مرحلہ وار طے کی گئی، لیکن سب سے آخر میں ایک نقطہ رکھا کہ قیادت یعنی لیڈرشپ آخر میں طے کی جائے گی، یعنی پہلے سب کچھ ہو جائے اور آخر میں فیصلہ ہوگا کہ کون لیڈر ہوگا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہی وہ جال ہے، کیونکہ جب قیادت کا فیصلہ آخر میں ہوگا تو طاقت کا خلا تو پیدا ہی رہے گا، اور پھر وہی گروپس آپس میں لڑیں گے، اور فائدہ کون اٹھائے گا؟ بے شک اور کوئی نہیں، اسرائیل۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا کھیل صرف پیس ڈیل کے نام پر ہو رہا ہے۔ دنیا کو امن کا خواب دکھا کر در حقیقت اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور افسوس صد افسوس آج امت مسلمہ یا تو بے خبر ہے، یا خوف کے مارے وہ خاموش ہے، یا پھر شاید کوئی لالچ یا ڈالر، یا پھر کوئی ان کی مجبوری ہے۔ اور ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم واقعی اپنی دنیا کے پیچھے اپنے دین، اپنی غیرت اور اپنے بھائیوں کو بھول گئے ہیں، یا ہم چاروں طرف سے غداروں سے گھر گئے ہیں؟ یہ سوال دوستو میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کیا ہم پھر سے ایک ایسے فریب میں آ گئے ہیں جہاں دشمن ہمیں امن کے نام پر غلام بنا رہا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا یہ صرف سیاست ہے یا یہ آخری کھیل ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے آج کے سو کالڈ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخون لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔